آج کچھ ریئیکشن چینلز کی طرف دھوئیں اٹھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ، جو کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں پلوشہ کی چمچیاں، ڈوئیاں، کھڑچیاں، ٹولا، پلانٹیڈ، وہ جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور جو ریگولر ہمارے سننے والے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے کہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو نئے دیکھنے والے ہیں انہیں اندازہ لگانے کے لیے پچھلی ویڈیوز بھی اس ٹاپک کے حوالے سے دیکھنی پڑیں گی۔ تو ویڈیو میں شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ ویسے تو آج کل باجی جی نے جو ہے میرا دعا سے جو میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، تو باجی جی یہ بڑی غلط بات ہے، یا بھابھی جی یہ بڑی غلط بات ہے، آنٹی جی نہیں کہوں گی کیونکہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا۔ جو ٹارگٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کو کریں، بیجا باتوں پہ نا انگلیاں مت اٹھایا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، اچھا میں نے شروع میں بولا جو القاب آپ ہمیں سارے ہی دیتے رہے اور ہم چمچیاں اور پتہ نہیں ہم کیا کیا، تو آپ ہمارے پھر دیکھ لیں برداشت اور صبر کا مظاہرہ کہ ہم نے کبھی بھی اس پہ جو ہے نا ہائپر ہو کے غصے ہو کے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نام رکھ رہے ہیں، آپ نے جو مرضی کہنا ہے کہتے رہے، ہم مطمئن ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہم نہ کسی سے لے رہے ہیں اور ہم عقل شعور رکھتے ہیں، صحیح غلط کا ہمیں جو صحیح نظر آئے گا ہم وہ بولیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے ریئیکشن جو ہے کسی کو گالیاں دینے کا نام، کسی کی تذلیل کرنے کا نام ریئیکشن ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے، میں نے تو خیر پہلی دفعہ آپ کو کہا کہ آپ اپنی لاڈو کی چمچی ہیں، تو بھئی وہ تو آپ کی ویسے ہی چہی تھی، اگر آپ کو چمچی کہہ دیا، آپ اتنی انسپائر ہیں اس سے، تو آپ کو کیوں اتنا برا لگا؟ ٹھیک ہے، برا لگنے والی بات تو نہیں تھی جو آپ نے آج بولا کہ مجھے شرم، یہ کون سا غلط ورڈ تھا؟ آپ تو پتہ نہیں کتنی بار ہمیں شرم دلوا رہی ہوتی ہیں، اور دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس موقع پہ ہمارا اس فیملی نے ساتھ دیا یا نہیں دیا اور ہم میں اتنی بھی شرم ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک ہے نا، تو آپ ہمارے لیے نہ پریشان ہو۔ جس طرح ہم آپ کو کسی آپ کے اچھے کام پہ اگر تھینک یو کہیں تو آپ کہتی ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو مجھے ان لوگوں کے تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں کسی بات میں کوئی ظرف ہی نہیں آپ دکھاتی، سمجھ نہیں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے مطلب پیش آیا جائے، تو آپ کہیں پہ جو ہے کسی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی، کہیں آپ خوش ہوں گی، کہیں آپ راضی ہوں گی۔ آپ کو تو رسپیکٹ دے دے کے بھی میں تھک گئی، اب کہیں جا کے کہ آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں اچھی لگ رہی، آپ کو ایک الگ سے سٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں آپ کو میں نے الگ اندازہ لگایا، مگر آپ بالکل اس چیز پہ پوری نہیں اتری۔ اور جہاں تک یہ بات ہے آپ کی، وہ جو ابھی آئی ہیں نیک پروین عمرہ کر کے آئی ہیں، اور پھر وہ جس نے یہ کٹا کھولا تھا ڈاکیومنٹس کے حوالے سے، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں، وہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں، ہمارا منہ کھلواتے ہیں۔ کوئی کسی کا شیطانی کاموں کے لیے منہ نہیں کھلواتا، یہ جس کی شیطانی سوچ، شیطانی دماغ ہوتا ہے نا، اس کے اندر شیطانی چلتی رہتی ہے، تو وہ یہ شیطانی کام جو ہوتے ہیں نا وہ خود کرتے ہیں، کسی کے بولنے پہ نہیں یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ فی الحال تو آپ اپنی ویڈیوز میں جس حوالے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں ہی نہیں ہیں اور کانٹینٹ میں بھی نہیں کبھی رہے، تو میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ اس کا حوالہ میں نے ہمیشہ ہی اس پہ چھوڑا ہے کہ وہ جو لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں اور جس کے پاس ہیں، وہ رب ہی ان کے حوالے سے جو حساب کتاب کرنا چاہے گا، جو فیصلہ کرنا چاہے گا وہ کرے گا۔ آپ لوگوں کے تو پیٹ میں جو چیزیں اچھل رہی ہیں، جو بہت ٹائم سے جو ہے ہمارا منہ نہ کھلوائیں، وہ تو ایک نہ ایک دن کھولنا ہے آپ لوگوں نے، اور بس وہ کھولنا ہی ایک آخری دن ہوگا۔ جو بندہ خود اپنے ہیلتھ ایشوز کے اتنے امتحانات سے گزر رہا اور وہ کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کرے، تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہے گا وہ وہی کرے گا۔ لیکن جو ہے میں تو کچھ نہیں اس بارے میں کہوں گی، آپ کی مرضی ہے۔ بس وہ دن ہی ہوگا جس دن آپ لوگ وہ منہ کھول لیں گے نا، بس جب تیر زبان سے باہر نکل جائے گا تو وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ آپ کا اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ مقابلہ ہم سے بالکل بھی نہیں ہے، وہ مقابلہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہے، تو میں نہیں کچھ بولوں گی۔
اور کوئی نہیں کسی کو شرانگیز کام شیطانی جو ہے نا چیزیں کرنے کو کہتا. یہ انسان کا شیطانی دماغ ہوتا ہے جو اکساتا ہے اس کو, اور وہی چیز آپ کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. ہم چیزوں کو جو ہے نا فساد کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے. جہاں تک یہ جو ایڈز کی بات کی جا رہی ہے, تو ان مطلب جاہل دماغوں کو کون سمجھائے. یہ جو چیز تھی, یہ اگر اس میں کہیں بھی کوئی غلط طریقے سے ایک ان کے بھائی کو بیماری لگی ہوتی, تو وہ کبھی بھی ان کی بیماری کے ٹائم پر اپنی آڈینس سے یہ بات نہ شیئر کرتے کہ اس کو کیا بیماری تھی اور اس کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر ریفر کر دیا جائے. اور کیسے جاہلوں کو یہ بات سمجھائی جائے. یہ تو بیماری مجھے لگتا ہے جب پاکستان میں آئی تھی بہت بچپن کی ایج تھی, اور بہت سی چیزیں اس وقت نہیں سمجھ میں آتی تھیں. جس وقت لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی تھی کہ یوزڈ سرنجز جو ہیں وہ نہ استعمال کریں کہ اس کے تھرو یہ بیماری پھیلتی ہے, یا نائی وغیرہ کے پاس آپ جا کے شیو کرواتے ہیں تو بلیڈ کے تھرو اگر کٹ لگ جائے اور وہ یوزڈ بلیڈ ہو تو اس کے تھرو آپ کے بیماری لگ جاتی ہے, یا آپ کے اپنے کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور کسی اور شخص کو اگر ٹچ ہو جائے اور اس کا بلڈ نکل رہا ہے اور اس بلڈ پہ آپ کا بلڈ ٹچ ہوگا تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے بیماری. اس کے علاوہ بے شک ایک بہت بڑا ریزن جو ہے سیکچول ریلیشن ہوتا ہے, ناجائز تعلقات سے یہ بیماری پھیلتی ہے. لیکن وہ بیماری پاکستان میں اس حوالے سے پھیلنا کامن بالکل بھی نہیں ہے. تو شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بالکل. تو آپ باقی پہلوؤں کی طرف بھی سوچا کریں. اللہ نہ کرے کسی کے اوپر امتحان آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے تو اللہ سے خوف کریں کہ آپ لوگوں کو بالکل ڈر نہیں لگتا ان باتوں سے. اور پھر تیسرا ٹاپک نکل رہا ہے بیٹی کے حوالے سے. بھائی کی بیٹی ان کے پاس کیوں, پھپھیوں کے پاس آج تک کبھی کسی نے چھوڑا ہے نہیں. آپ جیسی پھپھیاں ہوں گی نا تو میں کہتی ہوں جیتی جاگتی بھابیاں بھی جو ہوں گی نا وہ کبھی اپنے بچوں کو جو ہے نا ٹرسٹ نہیں کریں گی, وہ چھوڑیں گی نہیں. تو یہ پھپھیاں اچھی ہیں تو بچی ادھر ہے, اور یہ تو چیزیں اللہ کو پتہ ہوں گی جو بھی وجوہات ہوئی ہوں گی. لیکن ویسے شرعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے معاملے میں بچی کے معاملے میں شرعی طور پہ جب علیحدگی ہوگی ماں باپ کی تو وہ جگہ جو باپ کا گھر ہوگا, باپ کی سرپرستی سب سے زیادہ سیف جگہ ہے دادا کا گھر, پھپھیوں کا گھر, کہ وہ محرم رشتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب کس طرح کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. اگر وہ جو بھابھی ہوگی اس کی علیحدگی جب بھی کبھی ہوئی ہوگی, اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو اس نے کر لینی ہوگی, اور کیا پتا اسی وقت اس نے کر لی ہو تو وہ جو باپ تھا وہ اس کا بچی کا سگا باپ نہ ہوتا. بہت سے پہلو ہوتے ہیں, مگر شرعی طور پہ جو ہے باپ کی ہی جو ہے سرپرستی آج کے دور میں جو اتنا گندا دور چل رہا ہے اس میں باپ کے پاس ہی بچی سیف ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی باتیں تو بالکل سمجھ سے باہر ہیں, لیکن آپ اپنی برداشت کا لیول دیکھیں کہ یہ چمچی چمچی کرتے ہوئے آپ کو کتنی بری لگی ہے. مطلب اتنے دھوئیں اٹھ رہے ہیں آپ کی طرف سے, بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ملکانی جی آپ کو بہت رسپیکٹ ہی دی گئی ہے, مگر آپ تو بھائی ہر وقت ہی نا آپ کے پاس فائر کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نا کوئی بیٹھی ہوتی ہیں بندوق پکڑ کے اور فائر اسٹارٹ کر دیتی ہیں. بس میں کیا کہوں اس بارے میں. اصل میں تمام سننے والوں کو یہی بولنا چاہتی ہوں کہ جب فرح جی کی بیماری کے حوالے سے ان کے لیے دعا عیادت کے لیے ان تمام چینلز کی طرف سے ویڈیو بن رہی تھی, تو اس میں میں سمجھتی ہوں اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کر رہے ہیں, طبیعت پوچھ رہے ہیں, تو اس کے پاس بہت پازیٹیو بات ہونی چاہیے. اور وہ خدا نخواستہ انکانشیس نہیں تھیں, وہ ہوش و آواز میں تھیں, وہ یوٹیوب اپنا چینل بھی چلا رہی تھیں, تو وہ ویڈیوز دیکھ بھی رہی تھیں. تو جب وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے تو وہ انسان کو مینٹلی طور پہ ریسٹ لیس کرتا ہے. تو میں نے پھر اس وقت ویڈیو بنائی تھی کہ آپ جس سے عیادت کر رہے ہیں تو صرف عیادت کریں, آپ دوسری طرف تیر نہ چلائیں, کیونکہ یہ تیر جو ہے دوسری طرف جس کو گھسیٹنا چاہ رہے تھے وہ سب سن ہی رہے تھے. اچھا, اب جب وہ چیزیں ان کے چینلز کی طرف سے ہوئیں, اس وقت ان کی جو لاڈو رانی ہے جو کہ ابھی نیک پروین آئی ہیں نا عمرہ کر کے, تو وہ اس وقت آئی تھنک گئی نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ اس وقت انہوں نے گالیوں والی ویڈیو بنائی ہوگی جب وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی. اب میں یہ کہتی ہوں کہ جب انسان کا اللہ کے
طرف جو ہے دنیا سے جانے کے لیے بلاوا آتا ہے نا، تو بھی میں نے سنا ہے کہ انسان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ چیزوں میں جو ہے نا کوئی لگن نہیں رہتی ہے، اور اس کو آگے اپنی موت ایک چھٹی حص جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، اس میں ایک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ کے گھر کے لیے بھی بلاوا آتا ہے نا انسان کا، اس کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا اپنے گھر کے لیے، ہمیں دعوت دی، مہمان بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو نا اچھی چیزیں، اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہیں کوئی برائیاں نہیں نظر آ رہی ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے نا معافی مانگ کے سب کو راضی کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جس سفر پہ، پتہ نہیں میری وہاں سے واپسی ہو یا نہ ہو، تو جو پیچھے لوگ ہیں نا مجھ سے راضی رہیں اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہو۔ اب ٹھیک ہے، جب ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ جا رہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے عیادت کی ویڈیو کے ساتھ انہوں نے گھسیٹا اس میں پلوش شاہ جی کو کہ وہ عیادت نہیں کرنا ہے۔ میں اس حوالے سے اب لمبا نہیں کھینچوں گی۔ پھر وہ چیز نہیں مجھے صحیح لگی، جب میں نے ویڈیو بنائی اس کے جواب میں جو ہے فوراً انہوں نے اپنا گیم کھیلا، لاڈو رانی نے، ریئیکشن ود مائی ولاگ نے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ یہ ہیں فساد کی جڑ، یہ ہیں پلوشا جی، آپ سمجھیں یہ آپ کی ویل وشر بن کے آئی ہیں، یہ لڑائیاں کروا رہی ہیں۔ بھائی تم جو مرضی بول لو، جو مرضی بول لو، کسی پہ کیا فرق پڑے گا؟ جو تمہیں 7-8 مہینے سے، اور میں نے تو سنا ہے آپ لوگ اس سے بہت پہلے سے یہ تمام کام ریئیکشن کر رہے ہیں۔ میں تو ان کی بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ اتفاقیہ طور پر آ گئی تھی۔ تو اتنے ٹائم سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، کیا ہیں؟ کیا وہ آپ کو اب تک جان نہیں سکے ہیں؟ سارے کے سارے آپ کی فیور والے تو نہیں ہیں۔ بہت ساری ویڈیو پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ آپ کو صحیح بات بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ بھی نہیں اچھے لگتے، کیونکہ آپ اتنی کئی شکی مزاج ہیں، آپ ان کو بھی نا دوسروں کے ٹولوں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے دماغوں کے علاج کروائیں۔ تو آپ نے چاہا کہ آپ وہ ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیں گی، تو آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ اللہ کے گھر جا رہی ہیں؟ تو وہ رب تو جانتا ہے کہ یہ کس کی پھیلائی ہوئی شیطانی ہے۔ اصل تو ان تمام رایتوں کو پھیلائے ہوئے کی ذمہ دار آپ ہیں، یہی ہیں وہ گناہ جاریہ جو آپ نے سٹارٹ کیے ہوئے، جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز پہ رتی برابر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے اپنی حرکتوں پہ۔ آپ ابھی بھی دوسری جگہوں میں کامنٹس میں جا کے آپ اپنی چیزیں دوسروں کے سر پہ ڈال رہی ہیں۔ تو اللہ کے حوالے ہے آپ کا یہ معاملہ، جدھر سے آپ ہو کر آئی ہیں، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ تو پھر یہی ہوا کہ انہوں نے جب وہ شاؤٹنگ کرتے ہوئے گالیوں والی ویڈیو بنائی، تو اس کے جواب میں مجھے اس وقت آیا غصہ کہ یہ کیا حرکت ہے، جو چیز اس نے آج تک نہیں کی تو اس نے اتنی گالیوں والی کیوں بنائی ویڈیو؟ اور پھر میں نے اس میں مخاطب کیا ان کو، میں نے ملکانی جی کو بھی مخاطب کیا کہ آپ جائیے، آپ سمجھائیں ان کو، بولیں، یا اس طرح سے میں نے کہا کہ کیا مطلب یہ کیا حرکت ہے، اس طرح سے آپ پہلے ان کو تو سمجھائیں۔ بہرحال پھر اس کے جواب میں جب ملکانی جی نے ویڈیو بنائی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ریئیکشن ود مائی ولاگ کی بیبے لگی ہوں، میں اس کی اماں لگی ہوں، میں اس کی پھپھو لگی ہوں، تو میں کیوں سمجھاؤں؟ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا چینل ہے، اس نے جو کرنا ہے کرے۔ اچھا یہ والا جواب تو اس دفعہ انہوں نے دیا، اور اس سے پریویس بھی ویڈیوز میں بہت موقعوں پر وہ یہی جواب دے چکی ہیں، لیکن جہاں پہ جب ریئیکشن ود مائی ولاگ کی صفائیاں پیش کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے صفائیاں پیش کرتی ہیں۔ یہی چیز انہوں نے اس بار بھی کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس وقت ہمیں یہ جواب دیے کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ عمرے پہ گئی ہیں، تھوڑے دن بعد ان کی کمیونٹی پہ پوسٹ آتی ہے کہ یہ عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، تو ہم نے جو ہے جب تک اس نے آ کے اپنی ویڈیو نہیں بنا لی کہ یہ واپس آ گئی ہے، اس ٹائم تک ہم نے اس کو پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے آنے کے بعد اپنا چینل پھر ایکٹیو کیا اور آتے کے ساتھ ادھر کی زیارات کی ویڈیوز ڈالی ہیں، اور ہم نے دیکھی ایک دو ویڈیوز کے جو ہے اس پہ جس میں اس نے ٹوٹل جو ہے اپنی زیارات، اپنی جرنی کیسی رہی، دعائیں بتا رہی تھی، ہم نے کچھ نہیں اس میں ویڈیو بنائی۔ بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہے کوئی اس میں خاص ویوز نہیں آ رہے، وہ بھی ہمارا ہیڈک نہیں ہے، نہیں آ رہے تو نہیں آ رہے۔ جب انہوں نے اپنی واپس آ کے زیارات کی بنائی اور انہوں نے پھر اپنی جرنی بتائی، اور اس میں انہوں نے مطلب کہ ہمیں اندازہ ہو گیا نا یہ آ گئی ہیں، تو پھر بہت عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ یہ تو عمرے پہ جا رہی تھی۔ جب یہ عمرے پہ جا رہی تھی، ایک اللہ کے گھر پہ جانے والے انسان کا دل
گالیاں دے کے جانے کا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہم غلط بھی تھے، وہ تو بہت ہی ایک اونچے مقام والی جگہ پر جا رہی تھی، کس مقدس مقام پہ جا رہی تھی، اس کے دل نے کیسے تسلیم کیا کہ وہ یہ چیزوں کا ملبہ، کیا غلط بات تھی؟ آپ سننے والے مجھے بتائیں کہ اگر کسی بندے کی عیادت کے ٹائم کے لیے یہ بولا گیا کہ آپ لوگ کسی اور کو نشانہ بنا کے ایک بات کو نیگیٹیوٹی کا نشانہ نہ بنائیں، آپ صرف عیادت کریں، ابھی آپ نہ پریشان کریں فرح جی کو، کوئی پوچھنے گیا نہیں گیا، رہنے دیں، کوئی باتوں پہ کبھی خاموشی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس چیز پہ یہ پیچھے فساد پڑوا کے چلی گئی، ہمیں گالیاں دے کے، یہ عمرے پہ روانہ ہو گئی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کا عمرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جب واپس آئی ہیں تو ان سے یہ سوال کیا گیا، اور میں نے جو عمرے کی مبارکباد کی ویڈیو بنائی اس میں نے لکھا ہوا ہے، مبارکباد بھی لکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس میں افسوس بھی لکھا ہوا ہے کہ کس بات کا افسوس، اور مشورہ بھی دیا ہوا ہے۔ مبارکباد عمرے کی تھی، افسوس اس بات کا تھا کہ تم جب اس گھر میں جا رہی تھی تو ہمارے جو ہے اوپر آپ ملبہ کسی ویڈیو کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی قسم کا جواب دینے کا تمہارا دل کیسے کیا؟ افسوس ہے کہ آپ جاتے ہوئے یہ کام کر کے گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بہت ہی تمیزدار ویڈیو تھی، ہاں اس میں کچھ چیزیں ظاہر ہے جو تھیں، جو ذرا آئینہ بن کے سامنے آئیں گی، اگر وہ کڑوی لگے تو وہ ان کی کردہ کام ہے نا، تو جو ہے آپ کو اس سے توبہ بھی کرنی ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس نوعیت کے بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے تو دعا دی، مشورہ دیا، اور یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے آپ کی بات پہ، اور آپ اب جس پازیٹیوٹی، آپ کانٹینٹ بیسڈ اپنی زبان سے چیزیں ہیں نا جو یہ کرتی رہی ہیں، تو انہوں نے ایک طرح اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا ہے کہ اب ہم کانٹینٹ بیسڈ ریئیکشنز بنایا کریں گے، اور ہم باڈی شیمنگ نہیں ہوگی اس میں، ہم یہ کام نہیں کیا کریں گے، ہم اس کے حوالے سے نہیں وہ جن بھی سننے والوں نے سنی ہوں گی ویڈیوز ان کو پتا ہوگا، تو انہوں نے یہ سب چیزیں اس میں بولی۔ اب یہ میرا اور ریئیکشن ود مائی ولاگ کا معاملہ ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ملکانی باجی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہوں، وہ بیچ میں آئیں پھر وہ اپنا بی پی ہائی کریں، شاؤٹنگ کریں، کیونکہ ان کا انداز ہی یہی ہے، اب اندازہ تو ہو ہی گیا ہمیں، تو میں نے ان کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ بھائی وہ نہ سنیں، مگر ان سے رہا نہیں جاتا، ان میں صبر ہی نہیں ہے، انہوں نے پھر ویڈیو سنی، پھر انہوں نے آ کے فوراً انہوں نے جوابی کارروائی کی، انہوں نے کہا کہ وہ آئی ہے عمرے سے، آپ لوگوں نے مطلب آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی، اور یہ سب ویڈیو انہوں نے بنائی، تو پھر ان کو بتانا تو بنتا تھا نا کہ بھئی ایک تو آپ کو منع کیا ہے کہ آپ ویڈیو نہ سنیں، آپ ویڈیو بھی سنتی ہیں، آپ کامنٹ بھی پڑھتی ہیں، پھر آپ آ کے جواب بھی دیتی ہیں، تو ہم آپ کو بولیں گے تو نا کہ جب آپ کو منع کیا آپ نے پھر بھی ویڈیو سنی ہے، اور پھر آپ ہمیں کیوں شرم دلوا رہی ہیں؟ شرم تو اس کو آئے جو اللہ کے گھر جاتا ہوا گالیاں دے کر گیا ہے، آپ اس کو شرم دلوائیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تو اس کے بدلے میں آج جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو اللہ ہی ان کو پوچھے، مبارک کرے، جو شیطانی کاروائیاں کرنی ہیں انہوں نے وہ کریں، اس حوالے سے میں تو کچھ نہیں کہوں گی، اور اللہ ہی پوچھے گا، جو اللہ کے پاس ہیں لوگ اور جو نہیں ہے سوشل میڈیا کا حصہ ان کے حوالے سے بھی، اللہ تو سب کا ہی ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میرا تو یہی ایمان ہے، اور ہم ان سے رسپیکٹ فل وے میں باتیں کرتے رہیں ایک نارمل انسانوں کی طرح ہی، لیکن یہ شاید جو ہے پتہ نہیں ان کو، میں خاص طور پہ ملکانی جی کو میں بالکل نہیں سمجھ پائی، اور جو میں نے پازیٹیو اندازے ان کے لیے لگائے وہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت ہی غلط اندازے لگائے، اور آج کے بعد سے ان کے حوالے سے تو میرے پاس کوئی بات ہونی بھی نہیں ہے، نہ ریئیکشن ود مائی ولاگ کے حوالے سے ہونی ہے، لیکن اس موقع پہ بھی جو انہوں نے کام کیے ہیں، یہ عمرے سے آنا یا جو بھی ہے، میں نے تو بہت ہی ریسپیکٹفل وے میں ریئیکشن ود مائی ولاگ کو بھی، مطلب ان لوگوں کے ساتھ نا نیکی کر دریا میں ڈال والا کام ہے، کہ رسپیکٹ دو وہ بھی نہیں ہضم ہوتی، نیکی کرو، پہلے یہی معاملہ ہوا تھا، ایک کچھ ایشو ہوا تھا علیز مدر کے حوالے سے، تو میں نے اس وقت بھی میں نے کہا کہ تمام اختلافات اپنی جگہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو جو بھی معاملے ہیں آپ ان سے بات کر کے، میں نے ان کی جا کے غلطی کر دی تھی، کامنٹ کر دیا، ریئیکشن ود مائی ولاگ نے اس وقت بھی بہت ہی نیگیٹو امپریشن دیا، اندھیر نگری نام رکھ دیا، تو مطلب سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ اتنے شکی مزاج، اتنے وہمی کیوں ہیں، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کسی فیملی میں اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا تو ان کو ٹھنڈ پڑے گی؟ بہرحال یہ تمام معاملات جو ہے نا بہت ہی لمٹ کراس کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آگے میری ویڈیو ایک آنی ہے تو وہ آپ سب ضرور دیکھیے گا، اور بہت اہم باتیں ہیں اس میں بھی آپ سب سے کرنی ہیں، تو ان سب سے تو نہیں کرنی ہے، یہ نہ سنیں، کیونکہ انہوں نے ہر سیدھی چیز کو نا، ان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اس کو نیگیٹو بنانے کا، اس کو الٹا بنانے کا۔ نہ ہم فساد کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہ میرا مزاج ہے ایسا، تبھی میں جو ہے بہت ہی لائٹ وے میں چلی ہوں، سوائے میں نے یہ والی ویڈیو جو ہوئی تھی گالیوں والی۔ اب یہ لوگ سننے والے فیصلہ کریں اور بنائیں کہ وہ صحیح غصہ تھا یا غلط تھا، اور اگر غلط تھا تو چلو بھائی، ہم تو نہیں اپنے آپ کو کوئی اتنا اونچا برتر مانتے کہ ہم اگر کسی سے سوری کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، تو آئی ایم سو سوری بھائی، میں معافی مانگتی ہوں اگر آپ بہت اعلیٰ کام کر کے گئیں۔ آپ نے الو کی پٹھیاں کہا، نوازش ہے آپ کی، بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ باقی معاملہ میرے رب کے حوالے۔ بہتر فیصلہ تو ظاہر ہے اللہ سب کا ہے، مسلمان ہم سب ہیں، ہمیں اپنی حدود بھی پتہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسی حوالے سے اسی رشتوں سے ہم آپ سے مخاطب ہوتے تھے کہ چلو ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، پلیز اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں، ایسا نقشہ نہ کھینچیں اپنے ملک کا، نہ اپنی مسلم عورتوں کا، اور نہ ہی مطلب کسی بھی ایسے حوالے سے۔ تو کوئی رشتے تو بنتے ہیں نا، لیکن یہاں پر کسی بھی چیز کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ ہم کیا دیوار سے سر پھوڑیں؟ تو سیریسلی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں، بھینسوں کے آگے بین بجاتے رہیں، اور دیوار جو ہے نا اپنا سر سے پھوڑتے رہیں۔ تو پلیز بس اس حوالے سے بات کریے گا، میری غلطیوں کے حوالے سے، کہ یہ کیا مطلب یہ تیر چلانے والی ویڈیو جو بنائی، بہت بڑا میں نے گناہ کر دیا کہ میں نے کسی کی عادت میں نیگیٹیوٹی ڈالنے سے منع کیا، یا میں نے جو گالیاں دینے والی ویڈیو پہ ریئیکٹ کیا، اور یا میں نے جو ان کو مبارکباد دی اور ان کے لیے دعائیں کی، یا جو بھی ہے ایک یہ چیز بولی کہ آپ اگر ہمیں گالیاں نہ بھی دے کے جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اور نہ آپ کی عزت گھٹنی تھی، نہ ہمیں ذلیل اللہ نے کرنا تھا، کیونکہ ہم بہت دفعہ بول چکے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ کسی کو ذلیل کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ آپ سر توڑ کوشش کریں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ آپ جیتے، ہم ہارے، خوش رہیں، خوش رہنے تو آپ نے دینا نہیں ہے، خوش رہیں، یہی کرتے رہیں، آزادی ہے آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔